بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع اللہ کا بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی شفاعت کے بارے میں بات کریں گے۔ بوڑھے عبدالمطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ بوڑھے عبدالمطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کرید دیے تھے۔ عبدالمطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبدالمطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن شام کا بیان ہے کہ عبدالمطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبدالمطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی اب کم عمر بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب حضرت عبدالمطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 7 سال یا 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبدالمطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سکے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ شفیق چاچا کی کفالت۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آ رہی ہے۔ ابن اساکر نے جلمہ بن عرفہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ میں آیا، لوگ قید سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قید کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدعو میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے والی اور ہواؤں کے محافظ ہیں۔ حضرت عبدالمطلب اور حضرت ابو طالب دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہم ترین شخصیات میں شامل ہیں۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا اور دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور حفاظت میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیے ان کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب شیخ البطاح پیدائش۔ حضرت عبدالمطلب کا اصل نام شیبہ تھا۔ وہ بنو ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف تھا۔ عبدالمطلب مکہ کے نہایت معزز اور باوقار سردار تھے۔ عبدالمطلب کی سب سے مشہور خدمات میں سے ایک زمزم کے کنویں کو دوبارہ دریافت اور کھودنا تھا۔ یہ کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے گم ہو چکا تھا اور عبدالمطلب نے ایک خواب کی بنا پر اسے دوبارہ کھودا۔ جب یمن کے بادشاہ ابرہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو عبدالمطلب نے قریش کو پہاڑوں پر پناہ لینے کا مشورہ دیا۔ آپ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے اور اللہ نے ابابیل کے ذریعے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔ حضرت عبدالمطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو عبدالمطلب نے آپ کی کفالت سنبھالی اور آپ کا بہت خیال رکھا۔
حضرت عبد المطلب کی وفات 578 عیسوی میں ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ وفات سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کی۔ حضرت ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، لیکن انہیں حضرت ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، لیکن انہیں ابو طالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور کفالت کی۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی سالوں میں قریش کے مظالم کے خلاف آپ کی بھرپور حمایت کی۔ وہ قریش کے دباؤ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کھڑے رہے۔ جب قریش نے مسلمانوں اور بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کیا تو حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کو شعب ابی طالب میں پناہ دی اور ان کی ہر ممکن حفاظت کی۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پر ساتھ دیا، لیکن ان کے ایمان لانے کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے۔ مشہور روایت کے مطابق وہ اسلام قبول کیے بغیر وفات پا گئے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات 619 عیسوی میں ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ یہ سال عام الحزن، غم کا سال کہلاتا ہے، کیونکہ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت عبد المطلب اور ابو طالب کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی خانہ کعبہ اور اس کے تقدس سے واقف کرایا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، جیسے کہ فیل کے واقعے میں ہوا۔ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں اپنے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر لے گئے۔ اس سفر کے دوران بحر راہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت دیکھی اور ابو طالب کو خبردار کیا کہ بچے کو یہودیوں سے بچائیں۔ ابو طالب نے بنو ہاشم کو شعب ابی طالب میں جمع کر لیا تاکہ وہ قریش کے بائیکاٹ سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ کئی سال تک بھوک اور مشکلات برداشت کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنے نہیں دیا۔ قریش نے ابو طالب کو کئی بار دھمکایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ آپ کا دفاع کیا اور کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کا باعث تھے۔ عبد المطلب نے بچپن میں آپ کی پرورش کی بنیاد رکھی اور ابو طالب نے جوانی اور نبوت کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کی محبت اور حمایت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ظلم و ستم کے خلاف مضبوطی فراہم کی۔ یہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور دادا کی شفاعت کا واقعہ۔